بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہیں تم ادھر دیکھو اور بتاؤ میں کیسی لگتی ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے پناہ ملائمت ابھر آئی۔ میں نے اپنے تیش پر اس لمحے قابو پا لیا تھا، مگر اس کی بات سنتے ہی میں غصے میں پھونکنے لگا اور میں نے شست باندھ کر گولی چلا دی۔ اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح بھاگتی باہر نکل گئی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جھونپڑی کے باہر اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک اسے ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر اس کا مجھے کہیں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سردی سے سخت پریشان ہو رہی ہوگی، اس لیے میں اسے جلدی واپس لانا چاہتا تھا۔ میں کوئی 1 گھنٹے تک ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہا، مگر جب وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تو میں بوجھل قدموں سے ایک بار پھر جھونپڑی کے اندر جا گھسا۔ میں نے لحاف سیدھا کیا اور اسے اوڑھ کر پیال پر لیٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر واپس آ جائے گی۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ زخمی ہو چکی ہے تو اب تک ڈھیروں خون اس کے جسم سے نکل چکا ہوگا۔ اس کی وہ دلدوز چیخ تو ایسی ہی صورتحال کا پتہ دیتی تھی، مگر اس کو وہاں تلاش کر لینا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت دیدہ ریزی کر لی تھی۔ لحاف قدسیہ کے بدن کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ اس بابا اور اس قدسیہ کے بارے میں حقائق کس طرح معلوم کر سکوں گا۔ وہ دونوں ہی مجھے بے حد پر اسرار معلوم ہوتے تھے، مگر یہ بات مجھے کرین قیاس نظر نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں کوئی ماورائی مخلوق ہیں، ایسی مخلوق جو غیب کی باتیں جان لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسی کرامتوں پر مجھے کبھی بھی کوئی یقین نہیں رہا۔ اس توہم پرستی کی دلدل سے میں زندگی بھر دور رہا ہوں۔ مجھے ہر جگہ احسن التقویم کا ارشاد ربانی کار فرما نظر آیا۔ میں نے کہیں یہ نہ دیکھا کہ 2 اور 2 مل کر 4 نہیں بلکہ 3 پر منتج ہوئے۔ میں نے کسی تیز دار آلے کو زخم لگانے سے باز رہتے نہیں دیکھا۔ دھوپ نے ہر جگہ تمازت بکھیری ہے اور پانی کو میں نے ہر حالت میں زمین کی سیرابی اور بار آوری کا سبب بنتے دیکھا ہے۔ میں کیسے مان لیتا کہ اس بوڑھے میں کوئی مافوق الفطرت قوتیں موجود ہیں؟ پھر بھی اس قدسیہ کی باتیں مجھے حیران کرتی تھیں۔ وہ میرا نام جانتی تھی اور میرے بارے میں شاید اسے اور بھی بہت کچھ معلوم تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھ سے اس حد تک بے تکلف ہرگز نہ ہوتی۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، مگر نیند مجھ سے ابھی تک کوسوں دور تھی۔ مجھے قدسیہ کا انتظار تھا جو چھلاوے کی طرح میری نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کا وہ ملکوتی حسن مجھے متاثر کرتا تھا، مگر وہ سفلی جذبے بیدار نہیں کرتا تھا، بلکہ دل میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتا تھا کہ آدمی آپ ہی آپ الوہیت کی منزلیں طے کرنے کی آرزو کرنے لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے اور آ کر مجھ سے پہلی ایسی بے تکلفی سے باتیں کرے، میری حیرت کو فزوں تر کرتی چلی جائے اور اپنی ہنستی مسکراتی آنکھوں کے خیرہ کن چاند سے میرے دل کے خانہ محزون کو منور کر دے، مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک باہر سے بوڑھے کی آواز ابھری، پانی، مجھے پانی پلاؤ، پانی۔ میں جلتی لکڑی اٹھا کر بھاگتا ہوا باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا پیاس کی شدت سے نڈال ہو رہا ہے۔ میں پانی لینے کے لیے جھونپڑی میں گھسا تو دیکھا کہ گڑھا بالکل خالی تھا، اس میں پانی کی ایک بوند باقی نہیں تھی، حالانکہ شام سے پہلے اس میں پانی موجود تھا۔ میں گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا پیاس سے اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بھی شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ یا تو یہ سب ان پھولوں کا کرشمہ تھا یا اس تشنگی پر اس صحرا کی برکت تھی جس میں سے قدسیہ نے مجھے گزارا تھا۔ میرے اپنے لب خشک ہو رہے تھے۔ میں پانی لے کر آتا ہوں بابا، تم ذرا صبر کرو، یہ کہہ کر میں نے گڈونچی پر سے گڑا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ میں پستول پکڑ کر باہر نکل گیا۔ اسٹین گن میں نے بھر کر کندھے پر لٹکا لی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں پانی کہاں سے حاصل کروں؟ دریا وہاں سے مغرب کی سمت میں تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں تک آنے جانے میں
میں مجھے کتنی دیر لگ جائے اس جنگل میں دن کو بھی رات کا سما نظر آتا تھا، اور وہ تو وقت ہی رات کا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں نے روشنی کے لیے وہ لکڑی ہاتھ میں لے لی جسے قدسیہ جلا گئی تھی۔ پانی کہاں سے مل سکے گا بابا جی؟ پتہ نہیں، شاید دریا سے مل جائے، اس سے مانگ لاؤ، بوند کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے نحیف و نزار لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دریا کی طرف چل نکلا۔ راستہ اتنا مہیب تھا کہ میرا دل دہل رہا تھا، پھر بھی اس بوڑھے کے لیے میں اس خطرات سے لبریز جنگل کے اندر ہی اندر چلتا رہا۔ مختلف پگڈنڈیوں پر سے گزرتا بڑی مشکل سے دریا تک پہنچا اور گڑھا بھر کر انہی قدموں واپس ہو لیا۔ ابھی میں جنگل میں 6 جریب ہی چلا ہوں گا کہ اچانک مجھے چاروں طرف سے بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے گیدڑوں نے تنہا پا کر گھیر لیا تھا۔ وہ لہجہ بے لہجہ میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر ایک درخت کے موٹے تنے کی طرف لپکا تو اچانک میرا پاؤں کسی ننگی جڑ میں پھنسا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میری ساری توجہ گڑھے پر تھی، وہ گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ اسے میں نے گرنے تو نہ دیا، مگر جب میں خود منہ کے بل نیچے جا رہا تو اس میں سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ گڑھا خالی ہو چکا تھا اور وہ گیدڑ جن کی تعداد 10 سے کسی طرح بھی کم نہ تھی مجھ پر پل پڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اسٹین گن سیدھی کی اور ان پر اندھا دھند گولی چلا دی۔ جلتی ہوئی لکڑی زمین پر پڑی تھی، اس کی روشنی میں نے کئی گیدڑوں کو بھیانک انداز سے چیختے ہوئے زمین پر گرتے دیکھا۔ گولیوں کی آواز سے باقی گیدڑ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ اپنے پیچھے وہ 6 حملہ آور مردہ چھوڑ گئے تھے۔ میں نے لکڑی کی روشنی میں ان کو اوندھا سیدھا پڑے دیکھا اور پھر گڑھا اٹھا کر دریا کی طرف چل دیا۔ ایک بار پھر مجھے لمبا راستہ طے کر کے دریا سے پانی بھر کر واپس آنا پڑا، مگر وہ ایسی مشقت تھی کہ میرا جوڑ دکھنے لگا۔ سردی کا تو مجھے قطعاً کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اس فاصلے نے مجھے نڈال کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد جب میں بابا کے پاس پہنچا تو پیاس کے مارے اس کا حال اور بھی ابتر ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے سامنے گڑھا رکھا تو اس نے ایک توانا تندرست آدمی کی طرح وہ گڑھا اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس نے پیالے کا بھی انتظار نہ کیا۔ جب وہ سیر ہو کر پانی پی چکا تو گڑھا اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ظالم آدھا گڑھا پی گیا تھا۔ اتنی پیاس لگی تھی آپ کو بابا؟ یہ جنم کی پیاس ہے جوان، کبھی کبھی بہت بڑک اٹھتی ہے۔ تیرے پاس سگریٹ ہے کوئی؟ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ بولا، مجھے سلگا کر دے، اس تیلی سے میں بہت ڈرتا ہوں، میرے بال جلا دیتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ جب وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا تو اس گھڑی میرے دل میں یہ وسوسے اٹھ رہے تھے کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کی لڑکی کو قتل کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس لڑکی میں اتنی معجزاتی قوتیں موجود تھیں تو اس کے باپ کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا۔ میرا دل بری طرح لرزنے لگا تھا۔ جب وہ آدھا سگریٹ 5-6 کش میں پی چکا تو بولا، تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی پانی لانے کے لیے؟ راستے میں بڑے ادھر گیدڑ بھی بہت ہیں۔ ہاں بابا، ادھر راستہ بڑا خطرناک ہے، گیدڑوں سے ملاقات ہو گئی تھی، میں نے تیری گولیوں کی آواز سنی تھی۔ ادھر آ ذرا، میری ٹانگیں تو داب دے، بڑا درد اٹھ رہا ہے ان لکڑیوں میں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں اس کی چارپائی کی پائنتی جا چڑھا اور لحاف میں ہاتھ ڈال کر اس کی ٹانگیں ٹٹولنے لگا۔ میں بڑی دیر تک بابا کی پائنتی بیٹھا اس کی ٹانگیں دباتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک بار پھر گہری نیند میں کھو گیا۔ جب اس کے خراٹوں کی آواز میں تواتر پیدا ہو گیا تو میں بڑی احتیاط سے اس کی چارپائی پر سے اترا اور اس کے بدن پر لحاف درست کر کے جھونپڑی میں جا گھسا۔ وہ جلتی ہوئی لکڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کی روشنی میں جب جھونپڑی میں پہلی تو یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ قدسیہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھا، وہاں سب کچھ اسی طرح پڑا تھا مگر قدسیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ذرا غور سے جھونپڑی کے کچے فرش پر جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں کسی درندے کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ درندہ وہاں سے کچھ شے گھسیٹ کر باہر لے گیا ہے۔ جھونپڑی کی ایک دیوار میں خاصا بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا، وہ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں سے ایک چیتا آسانی سے گزر سکتا تھا، اور اس سوراخ میں سے پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا سسکیاں بھرتی اندر آ رہی تھی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ قدسیہ وہاں آ کر لیٹی تھی، مگر کسی درندے نے اندر منہ ڈال کر باہر گھسیٹ لیا تھا۔ میرے لیے وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں کتنی ہی دیر تک وہاں سن ہو کر کھڑا رہا، اور پھر میں دیوانگی کے عالم میں اس سوراخ میں سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا۔ اسٹین گن میرے سیدھے ہاتھ میں تھی اور اس کی لبلبی پر میرا دباؤ دم بدم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ درندہ اندر آیا، قدسیہ کی لاش گھسیٹ کر لے بھی گیا، مگر اس بابا کو خبر تک نہ ہو سکی۔ یہ کیسا بابا ہے، کیسا فقیر ہے، اس کی روشن ضمیری کا تو میں قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسی کے دم قدم کی برکت تھی کہ اسی کی کرامت تھی کہ قدسیہ کو ان دیکھی انجانی باتیں معلوم ہو جاتی تھیں، مگر یہ کیسا اندھیر تھا کہ وہ اس درندے کے بارے میں کچھ نہ جان سکا جو اس کی متاع عزیز کو جھونپڑی میں سے گھسیٹ کر لے گیا تھا، اور جسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ جس آدمی سے وہ پانی مانگ رہا ہے وہ اس کی لڑکی کو زخمی کر چکا ہے۔ میں نے بائیں ہاتھ میں قدسیہ کی جلائی ہوئی شمع پکڑ رکھی تھی۔ اس روشنی کے لپکتے شعلوں نے اس کے بدن کی طرف لپکتی گولی بھی دیکھی تھی جو میرے چپ شاہ سے نکلی تھی۔ اب وہ روشنی اس درندے کے گجے اڑتے دیکھے گی جو قدسیہ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس درندے کے پاؤں کے نشان زمین پر دکھائی دیتے تھے، نشان بہت واضح اور صاف تھے۔ میں کوئی 100 قدم تک ان نشانات کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، مگر آگے نکل کر وہ کھوج گھاس پر پہنچ کر معدوم ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے آگے نکل کر پھر ننگی زمین پر چلنا شروع کر دیا، مگر اب مجھے کوئی بھی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ میں سمجھا وہ درندہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں پیچھے مڑا اور اس جلتی لکڑی کی روشنی میں نے ایک ایک جھاڑی دیکھ لی، مگر کسی بھی سمت میں مجھے نہ قدسیہ نظر آئی اور نہ وہ درندہ۔ کوئی 2.5 گھنٹے تک میں پاگلوں کی طرح اس جنگل میں پھرتا رہا، مگر مجھے کچھ بھی نہ مل سکا، اور پھر میں ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ بابا گہری نیند میں تھا اور اس کے خراٹے بڑے تسلسل سے جاری تھے۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا اور جلتی لکڑی کو پھر گڑونجی کے ایک سوراخ میں پھنسا کر لحاف میں جا لیٹا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ جھونپڑی کا ماحول مجھے عصیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ میں ٹھہر ٹھہر کر بدک جاتا تھا۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ اس عالم میں نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، مگر نیند مجھ سے پھر بھی روٹھی رہی۔ جب میں بہت زیادہ نڈال ہو گیا تو میں نے کوٹ اتار کر الگ ڈال دیا اور اپنے زخمی بازو کو سہلانے لگا، مگر یہ دیکھ کر میں دیوانہ سا ہو گیا کہ میرا زخم پوری طرح مندمل ہو چکا تھا۔ درد کا ذرا سا بھی احساس باقی نہ تھا۔ میں نے جرسی اور قمیض اتار کر اپنا زخم غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب زخم پر ہلکا سا کھرنڈ باقی رہ گیا تھا۔ قدسیہ نے مسیحائی دکھائی تھی۔ اس نے مجھے رات ہی رات میں صحت یاب کر دیا تھا، مگر کوئی میری کمینگی دیکھے کہ میں نے اس کے بے مثال بدن کی صورت میں قدرت کی بے مثال صنائی کی داد دینے کے بجائے اس پر گولی چلا دی تھی، محض اس لیے کہ وہ میری آرزو میں مری جاتی تھی اور صرف یہ چاہتی تھی میں اس سے محبت کروں، اس کی والہانہ خود سپردگی کو لبیک کہوں۔ مگر میں نے اپنی بزدلی کے آرے عنکبوت میں پھنس کر اس کو مجرم گردانا اور اس کے جذبوں بڑے نازک سے بدن پر گولی داغ دی۔ میرے سفلے پن کی تو کوئی انتہا ہی باقی نہ رہی تھی۔ میں اسے محبت نہ دے سکا، اس سے نفرت بھی نہ کر سکا، اور اسے کچھ دینے کے بجائے اس کی بے حد و حساب خاطر و مدارت کے عوض اس کی کوئی خدمت کرنے کی بجائے میں نے اس کی زندگی کے سارے لال و گوہر فنا کر دیے تھے۔ پچھتاوے کے زہریلے ناگ مجھے ڈس رہے تھے، مگر اب میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے چاہا کہ میں اسی چوپ شاہ پستول کی گولی اپنی کنپٹی میں اتار کر اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ مایوسی کے اتھاہ گرداب میں پھنس کر پستول میں نے نکال بھی لیا۔ میں بلا شبہ اپنے ہی جسم پر وار کرنے پر تیار ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے اس بوڑھے کی آواز سنائی دی، پانی۔ اسے پھر پیاس نے نڈال کر دیا تھا۔ میں نے پستول جیب میں ڈالا اور تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ لحاف کو اپنے گرد لپیٹ کر چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میں نے اب کی بار گھڑے سے پیالہ بھر کر اسے دیا تو وہ مسکرایا، بولا، یہ تو اندر کیا کر رہا تھا پگلے؟ میں کچھ بھی نہیں بابا جی، کچھ بھی نہیں۔ میں ہکلا گیا۔ تو شاید خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ بابا نے سچی بات کہہ
دی۔ میں بہت دکھی ہوں بابا جی، میں نے اس لڑکی پر گولی چلا دی تھی جس نے مجھے بچایا ہے۔ قدسیہ پر؟ ہاں، وہ شاید مر چکی ہے، مگر مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بابا جی، وہ مری نہیں ہے، مگر تو نے بہت جلد بازی سے کام لیا تھا۔ جیلانی، وہ لڑکی میری بیٹی ہے، وہ تجھے پسند کرنے لگی تھی، مگر تو نے اسے اچھا سبق دیا ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں، وہ ایسی نہیں ہے جیسی تو سمجھتا ہے، مگر آج وہ بہک گئی تھی، ایک دم پاگل ہو گئی تھی وہ۔ اب وہ کبھی تیرے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی ہے۔ سلائی پھیر دی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ تیری گولی سے زخمی نہیں ہوئی تھی۔ میں یہاں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو سیدھی میری چارپائی کے نیچے آ کر چھپ گئی، مگر میں اس کی نظر کی اس آوارگی سے پریشان ہو گیا تھا۔ تو جب پانی لینے گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک جنگلی بوٹی کے 2 قطرے ٹپکا دیے، جس سے اس کی نظر بہت دنوں تک بند رہے گی۔ اس کا علاج مجھے معلوم ہے، ایک اور بوٹی بھی میرے علم میں ہے، جس کا پانی اس کی آنکھ میں ڈالوں گا تو اس کی نظر لوٹ آئے گی۔ جو دوا میں نے اس کی آنکھ میں ڈالی ہے وہ پتلیوں پر جم جاتی ہے، اسے میں پگھلا دوں گا تو وہ پھر سے دیکھنے لگے گی۔ یہ کیا کر دیا ہے بابا جی آپ نے؟ اسے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، اور اگر اسے تیری گولی لگ جاتی تو وہ میری غلطی تھی بابا جی، میرا پاگل پن تھا، اس پر میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا، جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا کا حکم ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس روز میرے ساتھ ہی وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا نام بھی اخباروں میں چھپتا رہتا تھا۔ تو نہیں جانتا اسے، میں اسے کیسے جان سکتا ہوں بابا؟ تو اسے جانتا ہے بچے، وہ تیرے ساتھ والی پھانسی کی کوٹڑی میں بند تھا اور تیرے ساتھ ہی جیل سے بھاگا تھا۔ اچھا، تو آپ اس تریمو کا ذکر کر رہے ہیں، مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ یہ تریمو کاکی کو مجھے معلوم تھا کہ وہ جیل میں تریمو خاکی کہلاتا تھا، پنجابی میں شیر کہتا تھا اور خاکی تخلص کرتا تھا۔ بہت اچھا آدمی تھا وہ میرا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ وہ جہلم کا رہنے والا ہے اور جب بھاگ کر آیا ہے اسی جنگل میں رہ رہا ہے۔ بلادر میں اس کا ایک بھائی رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا ہے بابا جی، مگر یہ بتائیں آپ کو میرے نام کا علم کس طرح ہوا؟ قدسیہ کی باتوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، ہمیں تریمو نے ہی سب کچھ بتایا ہے۔ جب تو نے بلادر میں ہادی علی کو مارا تو اس وقت وہ وہیں تھا۔ پولیس جب تیرے پیچھے بھاگی وہ بلادر سے نکل کر سیدھا ادھر آ گیا۔ اس نے تیرے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے جب تو ادھر آیا تو میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ تیرے رخسار کے اس کالے نشان کا اس نے مجھ سے ذکر کر دیا تھا۔ تو یہ بات ہے، میں سمجھا کہ آپ کو شاید غیب سے یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ارے نہیں جیلانی بیٹے، ابھی میں ان منزلوں سے بہت دور ہوں۔ ہاں، اللہ نے مجھ پر اپنی بڑی رحمتیں نازل کر رکھی ہیں، مجھے جڑی بوٹیوں کا علم دے دیا ہے، میرے ہاتھ میں اس نے شفا بھر دی ہے۔ یہ کرامت تو میں دیکھ چکا ہوں، میرا زخم اچھا ہو چکا ہے، مگر بابا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں جنگل میں کیوں ڈیرا ڈال رکھا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی ادھر ہی باندھ رکھا ہے آپ نے؟ یہ بہت لمبی بات ہے بیٹے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں کہ تو نے ہادی علی جیسے ذلیل آدمی کے وجود سے یہ علاقہ پاک کر دیا ہے۔ ایک خلقت نالا تھی، اس سے کوئی اور ہوتا تو ہم اس کے سامنے اپنی زبان نہ کھولتے، مگر تم ہمیں اچھے لگتے ہو۔ کاکی نے آج تمہارے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں بتائی تھی، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تم ادھر آ نکلے تو ہم تمہارے لیے وہ سب کچھ کر گزریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے بابا جی، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے واقعی بڑی شفا رکھی ہے اور آپ کو دیکھ کر میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے، ورنہ تو خدا ہی جانتا ہے میں ذلت کی کن گہرائیوں میں گر چکا ہوں، اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہوں۔ ہاں، آدمی کو ہمیشہ اپنے عمل پر نگاہ رکھنی چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں بیٹے کہ ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی ہیرا ہی رہتا ہے۔ تیرے راستے تو ہم نہیں بدل سکتے، مگر ہم اتنی امید ضرور رکھتے ہیں کہ تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میں ظلم کرنے کی
کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں بابا جی، میں تو خود تباہ حال آدمی ہوں، میں اندر سے اتنا دکھی ہوں بابا جی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارے دکھ کا ہمیں اندازہ ہے جیلانی بیٹے، خدا کرے تمہاری یہ مصیبتیں جلدی ختم ہو جائیں۔ تریمو نے تمہاری ساری کہانی ہمیں سنا دی تھی، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہادی علی کو تم نے کیوں مارا ہے۔ بس مجھے طیش آ گیا تھا بابا جی، وہ اپنے مزاروں پر ظلم کر رہا تھا، میرے سامنے اس نے 2 آدمی مار دیے تھے، اس پر میں چپ نہ رہ سکا، مگر آپ نے بتایا نہیں بابا جی کہ آپ نے دنیا سے منہ کیوں موڑ لیا ہے۔ میں بہت بد نصیب آدمی ہوں جیلانی بیٹے، اور اب اس منزل کی تلاش میں ہوں جہاں پہنچ کر بندے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ میں اس راستے پر عرفان کی منزلوں میں سے گزر کر نہیں چڑھا ہوں، میں نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ میں ادھر پنڈی بٹیا میں رہا کرتا تھا، سرکاری اسپتال میں کمپاؤنڈر کا کام کرتا تھا۔ عمر میری 30 سال ہو چکی تھی، مگر میری شکل و صورت تو جیسی تم دیکھ ہی رہے ہو، رنگ بھی میرا توے ایسا سیاہ ہے۔ میں شادی کو ترستا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنا گھر بساؤں، مگر کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اور زندگی میری ویران ہوتی جاتی تھی۔ میں یتیم خانے میں پلا ہوا آدمی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے والدین کون تھے اور کیا کرتے تھے۔ بس جب میں نے یتیم خانے کے اسکول سے 10ویں کر لی تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے کمپاؤنڈری کا امتحان پاس کیا اور اسپتال میں نوکری کر لی۔ پنڈی بٹیا میں جب میں آیا تو اس وقت مجھے نوکری کرتے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے۔ اس اسپتال میں ان دنوں لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں تھی۔ اسپتال میں ایک دن 10 بجے کے قریب ایک ادھیڑ عمر کی عورت آئی، اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ ڈاکٹر اس روز چھٹی پر تھا اور میں ہی اس کی کرسی پر بیٹھا مریضوں سے نبٹ رہا تھا۔ جب وہ عورت میرے کمرے میں آئی تو اس نے اپنا پیٹ دبا رکھا تھا، وہ درد کی شدت سے نڈال ہوئی جاتی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کا حال معلوم کرنا چاہا تو وہ ہچکچائی، وہ عجیب سے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بی بی؟ میں نے اسٹیتھوسکوپ کانوں میں لگا لیا۔ میرے سوال پر وہ جھینپ گئی، بولی مجھے کوئی زنانہ تکلیف ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی تو اچھا تھا، وہ تو ادھر کوئی نہیں ہے، مگر تمہیں دوا کی ضرورت ہوئی تو ہم دے دیں گے۔ وہ گندمی رنگ کی چاقو چوبند صحت مند عورت تھی اور اس کی عمر یہی کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگی، مگر ابھی تک اس کے وجود میں چمک و چلک باقی تھی۔ اس کا نام مہر جان تھا اور وہ چک عزیز نامی گاؤں سے آئی تھی۔ دوا کی نہیں، مجھے اندرونی علاج کی ضرورت ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں۔ وہ تو یہاں کوئی نہیں ہے، مگر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اچھی ہٹی کٹی نظر آتی ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ تم دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اوہ اب سمجھا، مگر یہ مصیبت تم نے کیوں اپنے گلے میں ڈال لی ہے؟ وہ تمتما اٹھی، بولی تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، دوا دے سکتے ہو تو دے دو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصی اشوا تراز قسم کی عورت ہے، اپنے حربے استعمال کرنے کا فن خوب جانتی تھی۔ وہ لاچا باندھے ہوئے تھی، سلیٹی رنگ کا ریشمی لاچا۔ وہ اس علاقے کا مخصوص لباس ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدن کے بید چھپاتا بھی ہے اور ظاہر بھی کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس عورت میں عجیب سی دلکشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جو میرا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ میں عورت کے لمس کا بھوکا تھا، لیکن اس راہ پر میں کبھی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کمتری کا احساس تھا جو میرے دل و دماغ کو ہما وقت گرفت میں لیے رہتا تھا۔ مجھے اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں تھا، پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، ٹھیک ہے مہر جان، ہم تمہارا علاج کریں گے، مگر تمہیں ہمارے کوارٹر میں رہنا ہوگا۔ میرا تیر نشانے پر لگا، اس نے برا نہیں منایا، بولی کہاں ہے تمہارا کوارٹر؟ ادھر قریب ہی ہے، تم ابھی چلو، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ ادھر بیٹھ کر ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، لوگ شک کریں گے۔ مہر جان میری باتوں کا مطلب سمجھ گئی، تھوڑی سی رد و قد کے بعد وہ مان گئی۔ اسے
میں نے اپنے کوارٹر میں 4 دن رکھا۔ اس عرصے میں اس کی تکلیف بھی دور ہو گئی اور میری بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بیوہ عورت ہے اور وہ سلسلہ اس نے یوں ہی شغل میں گاؤں کے کسی آدمی سے قائم کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ مجھ سے اتنی خوش ہو گئی کہ میرے کوارٹر سے جانے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ جب میں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ زیادہ دن وہاں رہی تو میری بدنامی کا موجب بن جائے گی، تو وہ بولی، دیکھ کالے خان، میں چاہتی ہوں کہ تیری میری یہ دوستی قائم رہے، پکی طرح چلتی رہے، مگر وہ کس طرح؟ میں آج نہیں تو کل یہاں سے تبدیل ہو کر کسی اور شہر میں جا ٹھہروں گا۔ اچھا دیکھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی پارو کی شادی تجھ سے کر دوں۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس کی ایک جوان سوتیلی لڑکی بھی ہے جس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرا گھر بھی بس جائے گا اور ہمارا یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا۔ بڑا ڈیٹ ہے تو کالے خان، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ شرم کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کر لیں گے، تم بات پکی کرو تو ٹھیک ہے، مجھے تمہارا رشتہ منظور ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم سن رہے ہو نا جیلانی؟ جی بابا جی سن رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ جیلانی میاں کے اس بدماش عورت نے 1 ماہ بعد اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور میں اس کی پارو کو بیاہ کر اپنے کوارٹر میں لے آیا۔ اسے میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ لڑکی نہیں چاند کا ٹکڑا تھی، جو کوئی بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری تو زندگی ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ اس کی ماں بھی بے حد حسین ہوگی۔ خدا کو شاید پارو سے میرے رشتے کی حرمت عزیز تھی۔ مہر جان ہماری شادی کے 1 ہی مہینے بعد مر گئی۔ میں نے پنڈی بٹیا میں شادی کے بعد 8 سال بڑے اطمینان سے گزارے۔ اس کے بعد میرا تبادلہ ہو گیا اور میں کنجا کے ہسپتال میں آ لگا۔ میری بدنصیبی کا آغاز اسی شہر سے ہوا۔ اس وقت مجھے کنجا میں کام کرتے 1 سال ہو چکا تھا۔ میری اس بچی کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ 3 بچے اور بھی ہو چکے تھے۔ پپو اس وقت 1.5 سال کا تھا اور وہ سب سے چھوٹا تھا۔ اس سے بڑا شاہد تھا، اس کی عمر 4 سال تھی، جو اس قدسیہ سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 6 سال تھی۔ میں نے اس کا نام کاظم رکھا تھا۔ پارو کے ساتھ میری زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک مریض کو ٹیکہ لگانے کے لیے دن کے 10 بجے ہسپتال سے نکل کر ادھر اسکول کی عمارت کی پچھلی آبادی میں گیا تو میں نے ایک مکان کے سامنے ایک کار کو رکتے دیکھا۔ اس کا دروازہ کھلا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کار میں سے پارو نکل رہی تھی، 1.5 سال کا بچہ اس نے کندھے سے لگا رکھا تھا۔ وہ کار میں سے نکل کر مکان کے اندر جا گھسی۔ اس کے پیچھے پیچھے کار میں سے ایک لمبا تڑنگا خوبصورت جوان نکلا۔ اس نے کار کو چابی لگائی اور اپنی سیاہ اچکن کے بٹن بند کرتا ہوا اسی دروازے میں داخل ہو گیا جس میں سے گزر کر پارو پہلے اندر جا چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور اتنا حیرت انگیز تھا کہ میں سن ہو کر رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ پارو جس کی میں نے عبادت کی تھی، جسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھا ہے، وہ میری غیر حاضری میں گھر سے غائب ہو کر یوں بے راہ ربی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، بے حد حسین۔ اسے بناؤ سنگار کا بھی سلیقہ آتا تھا۔ وہ ترادار تھی، ایسی ترادار کہ وہ بازاروں میں کبھی کسی ضرورت سے میرے ساتھ چلتی تھی تو بڑے بڑوں کو میں نے ٹھوکر کھاتے دیکھا تھا۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اس کی ضرورت کی ہر شے اسے گھر میں مہیا کر دوں تاکہ اس کو خود باہر نہ جانا پڑے۔ اگر میں کبھی اسے ساتھ لے کر بازار جاتا تھا تو اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ وہ برقع پہن کر باہر نکلے۔ جدید طرز کے برقعے پر وہ جان دیتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اسے سادہ برقعے پہننے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میری کسی بات کو ٹالتی نہیں تھی، مان جاتی تھی، مگر پھر بھی بازار میں چلتے چلتے وہ کبھی اگر نقاب اٹھا دیتی تھی تو وہاں کھلبلی سی مچ جاتی تھی۔ مجھے اس کی اس بلا خیز خوبی کا احساس تو تھا، مگر اپنی جگہ میں اس کے رویے سے بالکل مطمئن تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی یقین رہا کہ وہ پاک باز ہے، عفت مآب ہے اور کبھی بھی شوہر سے دغا نہیں کرے گی، مگر میرا یہی اطمینان مجھے لے ڈوبا
ڈوبا اور اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک خوبرو نوجوان کی کار سے اتر کر اس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ جیلانی میاں، میرے دل و دماغ کی اس گڑی جو کیفیت ہوئی اسے تم بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ میں نے جوں توں کر کے اس مریض کو ٹیکہ لگایا اور ہسپتال واپس پہنچ کر پورے دن کی چھٹی لے کر میں کوارٹر میں جا بیٹھا۔ پارو گھر سے غائب تھی اور چھوٹے بچے اس قدسیہ کی تحویل میں تھے۔ میں نے قدسیہ سے اس روز پہلی بار پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے قدسیہ؟ وہ بازار گئی ہے ابو جی ہمارے لیے مٹھائی لینے۔ پہلے بھی وہ جاتی رہی ہے بازار؟ وہ ابو جی ہر بدھ کو جاتی ہے، ہمارے لیے پھل اور مٹھائی بھی لاتی ہے۔ ہر بدھ کو کس وقت؟ اسی وقت جاتی ہے اور دوپہر کو آتی ہے ابو جی۔ ڈھیر سارے کھلونے بھی لائی تھی وہ پچھلے بدھ کو ہمارے لیے۔ اچھا، مجھے تو تم نے نہیں دکھائے۔ وہ ادھر صندوق میں رکھے ہیں ابو جی، دکھاؤں آپ کو؟ یہ کہہ کر وہ صندوق میں سے ایک پلاسٹک کا تھیلا نکال لائی۔ اس تھیلے میں کئی قسم کے قیمتی کھلونے تھے اور ایک گڑیا بھی تھی جس کی قیمت اس وقت بھی 25 روپے سے کم نہیں تھی۔ میں خود کئی بار سوچتا تھا کہ اپنی قدسیہ کے لیے میں وہ گڑیا لے لوں، مگر جیب اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ قیمتی کھلونے اور وہ گڑیا دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔